السلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں۔ آج آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آئے ہیں اور اس انفارمیٹیو ویڈیو کا عنوان ہے شہر پتو۔ اسے پھولوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ آج پتو کی ہسٹری کے بارے میں جانیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ اس کی کیا ہسٹری تھی۔ دیکھیں نا، پتوں کی شہر پھولوں کا شہر بھی کہلاتا ہے۔ پتو کی 1990 سے ضلع قصور کی تحصیل کا درجہ رکھتا ہے، لیکن تحصیل کا درجہ حاصل ہونے سے پہلے یہ شہر تحصیل چونیا اور ضلع لاہور کے دائرہ کار میں آتا۔ اب یہ شہر لاہور سے 80 کلومیٹر پہ واقع ہے۔ گردونواں کے دیگر شہروں کی طرح یہ شہر بھی تاریخی اہمیت کا حامل تصور کیا جاتا ہے۔ پتو کی کے پس منظر میں اگر جھانک کر دیکھا جائے تو کئی صدیاں پہلے یہ ہندوؤں کے ایک دیوتا پٹوان سے منسوب تھا، جو کسی زمانے میں اس شہر میں رہا کرتا تھا۔ پتو کی پر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ پتو کی سے صرف 8-10 کلومیٹر جنوب میں ایک اور تاریخی قصباتی شہر کا نام کبھیوار وان رادھا رام ہوا کرتا تھا، اور یہ نام بھی ہندو مذہب کے مقدس ہستیوں رادھا اور رام سے مشہور، جو کبھی یہاں رہا کرتے تھے یا ان کا یہاں کبھی قیام رہا۔ اسی طرح مشرق میں صرف 22 کلومیٹر کے فاصلے پر ہڑپا ٹیکسلا جیسے صدیوں پرانی تاریخ کے حامل شہر چونیا بھی آباد ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ 6 مرتبہ تباہ ہو کر 7ویں مرتبہ اس وقت آباد ہوا جب یہاں اللہ کے نیک بندے اور ولی کامل حضرت پیر جھانیاں اور بابا متو شاہ، جن کے مزارات آج بھی چونیا شہر کے پرانے کھنڈرات اور ٹیلوں میں موجود ہے۔ چونیا شہر بھی ایک ہندو مہاراجا کی بیٹی چونی سے منسوب تھا۔ یہ شہر برصغیر پاک و ہند کے عظیم دریائے بیاس کے مغربی کنارے پر آج بھی ایک بلند و بالا ٹیلے پر جو ایک جانب پتو کی جھانگا مانگا اور دوسری جانب الہ آباد، کنگن پور، حجرہ شاہ مقیم اور شمال کی جانب قصور کے تاریخی شہر کے مضبوط حصار میں ہے۔ اسی طرح اسی ہندو مہاراجا کی دوسری بیٹی کنگن تھی، جس کے نام پر کنگن پور کا قصباتی شہر آج بھی دریائے ستلج کے مغربی کنارے پر آباد نظر آتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وسطی پنجاب کا یہ عظیم خطہ کبھی ہندوؤں کے دیوتاؤں کے مجگاہ ہوا کرتا تھا، جس کے آثار قدیمہ آج بھی ان پرانی بستیوں اور شہروں میں جا بجا بکھرے دکھائی دیتے ہیں۔ کاروباری اعتبار سے پتو کی کا شمار صوبہ پنجاب کے اہم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ یہ شہر لاہور، ملتان، شاہراہ پر واقع ہونے کی بنا پر تعلیمی، ثقافتی اور کاروباری اعتبار سے بھی اپنا منفرد مقام رکھتا ہے، بلکہ پاکستان میں سب سے زیادہ پھول اور پھل اسی سرزمین کی پیداوار دکھائی دیتے ہیں۔ پتو کی سے جنوب کی جانب چند کلومیٹر کے فاصلے پر ساہجوال کا چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن آتا ہے۔ یہ ریلوے اسٹیشن چاروں اطراف سے وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی پھولوں کی بے حد و حساب نرسریوں اور پھلوں کے باغات کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہے۔ 13 لاکھ سے زیادہ انسانی آبادی کا یہ شہر صوفیہ کرام کے حوالے سے بھی منفرد اور اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ اس شہر اور گردونواں کے قصبوں میں بے شمار روحانیت کی پیروکار ولی کامل بھی موجود ہیں، جن کے مزارات بھی اس شہر کی روحانی رونق۔ لاہور سے پتو کی تقریباً 200 سے زائد فیکٹریاں اور کارخانے جی ٹی روڈ کے ارد گرد موجود ہیں، جن میں بڑے بڑے نام شامل ہیں۔ پتو کی شہر شرح خواندگی کے اعتبار سے بھی اپنی منفرد پہچان آپ رکھتا ہے، جہاں اسکول، کالجز اور دیگر تعلیمی اداروں کی کثیر تعداد ہے، جن میں گورنمنٹ کالج پتو کی، گورنمنٹ کالج برائے خواتین پتو کی، گورنمنٹ کالج آف کامرس، ووکیشنل انسٹی ٹیوٹ پتو کی نمایاں ہیں، جبکہ نجی تحویل میں قائم تعلیمی اداروں اور گورنمنٹ ہائی اسکول ان کے علاوہ ہیں۔ شہر سے گزرنے والی پرانی جی ٹی روڈ کے ارد گرد پھیلے ہوئے علاقوں، تجارتی ادارے، اسکول، کالجز اور گلی محلے شہر کے مرکزی حصہ قرار پاتے ہیں۔ پتو کی ریلوے اسٹیشن کو بھی یہاں کے قابل ذکر مقامات میں اہم مقام حاصل ہے۔ لاہور سے کراچی جانے والی مین ریلوے لائن پر درجنوں ٹرینیں یہاں سے ہر روز گزرتی ہیں اور سینکڑوں مسافروں کا یہاں آنا اور جانا معمول کی بات ہے۔ اس ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی 2 گہرے اور پختہ پانی کے تالاب نظر آتے ہیں، جہاں سے کبھی ریلوے کے اسٹیم انجن رواں دواں رہنے کے لیے پانی حاصل کیا کرتے تھے، لیکن جب سے اسٹیم انجن کو ختم کر دیا گیا، یہ تالاب اب آثار قدیمہ کا منظر پیش رہتا ہے۔ تحصیل کا درجہ ملنے کے بعد انتظامی طور پر پتو کی سے 575 گاؤں وابستہ ہیں۔ پتو کی شہر کے اگر شمالی مغربی اور جنوب مغربی علاقوں کا جائزہ لیا جائے تو دریائے راوی کے اس پار شرک پور، جڑامالہ، رجحانہ اور کمالیہ کے شہر قطار در قطار آراستہ دکھائی دیتے ہیں، جو رائمنڈ سے شروع ہو کر چچا وطنی تک چلتے ہیں۔ موٹر وے، انڈس ہائی وے
جیسی بڑی شاہراہیں تو پوری رانائی سے دوستو یہ تھی پتوکی کی ہسٹری، پتوکی کے بارے میں معلومات، پتوکی کے ارد گرد ہر چیز کی معلومات، اس میں کیا تھا، کون تھے، کن کی وجہ سے کن شہروں کا نام رکھا گیا اور کس. تو امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی. تو انشاءاللہ دوستو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.